شعبان المعظم میں کیا ہے؟ حضرت ابو معمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، تو نے مجھے دو عظمت والے مہینوں رجب اور رمضان المبارک کے درمیان رکھا ہے، تو نے میری کیا فضیلت رکھی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھ میں قرآن پاک کی تلاوت رکھ دی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شعبان المعظم میں خوب نیکیاں کیجیے، خوب ذکر و اذکار، درود پاک اور تلاوت قرآن کریم کر کے اس عظمت والے مہینے کی خوب تعظیم کریں۔ اس عظمت والے مہینے کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر شعبان شہری، یعنی ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ مسند الفردوس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275 اور حدیث نمبر 3276۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے رمضان کے روزوں کی تیاری فرماتے، ایسے ہی شعبان کے روزوں کی بھی تیاری فرماتے۔ النور فی فضائل ایام والشہور صفحہ نمبر 173 پر ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعظیم رمضان کے لیے شعبان کے روزوں کو سب سے افضل روزے قرار دیا، جیسا کہ جنتی صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے افضل روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 145، حدیث نمبر 663۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ روزوں کی عادت۔ شعبان المعظم کے روزوں کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ شعبان المعظم کے روزوں سے رمضان کے روزوں کی مشق پریکٹس ہو جائے، تاکہ رمضان کے روزوں میں مشقت اور تکلیف محسوس نہ ہو، بلکہ تب تک بندے کو روزوں کی عادت ہو چکی ہو اور رمضان سے پہلے شعبان میں روزوں کی مٹھاس اور لذت کا احساس ہو چکا ہو۔ لہذا جب ماہ رمضان آئے تو بندہ چستی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے لگے۔ لطائف المعارف صفحہ نمبر 155۔ شعبان کے روزوں سے محبت۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ شعبان میں روزے رکھنا تمام مہینوں سے زیادہ پسندیدہ تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے، پھر اسے رمضان سے ملا دیتے۔ ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 476، حدیث نمبر 2431۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے اور فرماتے، اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ پاک اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 648، حدیث نمبر 1970۔ شارح بخاری حضرت علامہ
مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، مراد یہ ہے کہ شعبان میں اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ اس سے تغلیباً یعنی غلبے اور زیادت کے لحاظ سے کل یعنی سارے مہینے کے روزے رکھنے سے تعبیر کر دیا، جیسے کہتے ہیں فلاں نے پوری رات عبادت کی، جبکہ اس نے رات میں کھانا بھی کھایا ہو اور ضروریات سے فراغت بھی کی ہو۔ یہاں تغلیباً اکثر کو کل کہہ دیا۔ مزید فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شعبان میں جسے قوت ہو وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، البتہ جو کمزور ہو وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ اس سے رمضان کے روزوں پر اثر پڑے گا۔ یہی محمل یعنی مراد مقصد ہے ان احادیث کا جن میں فرمایا گیا کہ نصف یعنی آدھے شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو۔ نزہۃ القاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 377 تا 380۔ اگر کوئی پورے شعبان المعظم کے روزے رکھنا چاہے تو اس کو ممانت بھی نہیں۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے کئی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں میں رجب المرجب اور شعبان المعظم دونوں مہینوں کے روزے رکھنے کی ترکیب ہے اور مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ یہ حضرات رمضان المبارک سے مل جاتے ہیں۔